علی سے بھی غداری کی. حضرت چچا کون؟ حضرت مسلم ابن عقیل سے بھی غداری کی. امام حسن سے بھی غداری کی، وہ بھی چچا، ان سے بھی غداری کی. بابا امام حسین سے بھی غداری کی. تو غداری کرنا اس قوم کا ایک زمانے سے شیوا چلا ہے، مگر آج پورے اہل بیت کا ٹھیکہ یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کو تانے دیتے کہ صاحب تم اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم نے کہا اہل بیت کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب سینے پھاڑے جائیں، سینے کوٹے جائیں. ہمارے ایک اہل سنت کے عالم نے جب کسی موقع پہ ایک بات کہی تھی، میں تھوڑا سا یہاں رک کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ایک اہل سنت کے عالم نے کہا تھا کہ وہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا. ہم زندہ جاوید کا ماتم. ایک شعر کہنے والا کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہنے والا اعلی حضرت کے میر منشی تھے، نام تھا فخر الدین. نواب طلب علی خان شیعہ نواب تھا، اس کے ہاں محفل طلائی مشاعرہ ہوا تو وہاں یہ شعر کہا تھا. ایسا لاجواب شعر ہوا کہ کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو شیعہ اہل تشیع حضرات پہ اتنی بوخلاہٹ ہوئی کہ اس ایک شعر کے جواب میں آپ حیران ہوں گے، میری معلومات کے مطابق کم سے کم 300 شیعہ شاعروں نے جواب دیے ایک شعر کے جواب. اندازہ لگائیے، پتہ چلا اہل سنت کا وار وہ ہوتا ہے کہ جس کے جواب میں کتنے ہتھیار لگتے ہیں لوگوں کو. ہمارا ایک تیر اور ان کے ہزار ہوتی. یہ تو میں اپنے محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک شیعہ ذاکر صاحب پاکستان کی ان کی زبانی سنا کہ یہ شعر بڑا بکواس ہے. اس شعر کے جواب میں 3000 شیعہ شہرا نے جوابات دیے. میں نے کہا عجیب بات ہے یار، ہمارے اہل سنت کا ایک شعر ایک پلڑے میں اور تمہاری پوری جماعت کے 3000 شعرا کے شعر ایک پلڑے میں، تو ایک بھاری ہے. تو پتہ چلا کہ شعر ایک ہی ہوتا ہے، شعر شعر ہوتا ہے، باقی سب گیدڑ ہوتے ہیں. تو ابھی واٹس ایپ پہ بڑا ایک وہ چل رہا تھا بھائی، تو مجھے بھی کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پہ بھیجا، یوٹیوب پہ چلا، کہا کہ صاحب دیکھو کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا، اس کا جواب ہمارے شاعروں نے یہ دیا، ذرا سن لو. اور پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا، بڑی بدماشی کی، کہا کہ اقبال صاحب کا شعر ہے، ڈاکٹر اقبال نے یہ جواب دیا. حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر ثابت کر دو، یہ اشعار ڈاکٹر اقبال کے ہرگز نہیں ہے. اب کیا شعر لکھے ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بڑے گردش کر رہے ہیں ابھی بھائی سوشل میڈیا پر. کہا اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر. اپنا کوئی، یہ شیعوں کے شعر ہے جو جواب دیے گئے، ہمیں ذرا جواب سنو. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صبتے پیمبر کا کبھی ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا بھائی جب ہمارا اپنا مرتا ہے تو اتنی ہی دیر روتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی. 3 دن روتے ہیں، بعد میں نہیں روتے. میرے دادا مرے، میں تو نہیں روتا آج تک اپنے دادا کے لیے. روتے ہیں کیا؟ کسی کے نانا مرے تو رو رہے ہیں، 100 سال سے، 50 سال سے، 150 سال سے، 200 سال سے رو رہے ہیں. اگر رونا ہوتا تو آدم کے لیے آج تک ہم روتے بیٹھے رہتے. کہ تو نبی نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مرحوم کے مرنے والے کا غم منائے. تو اپنا کوئی مرتے رہو، تمہارا شعری بکواس ہے، حقیقت پر مبنی نہیں. اور شیعہ حضرات تم تو اپنے کے مرنے پہ بھی پھر چاہیے کہ تمہیں ہر سال ماتم کرو. تو پتہ چلا کہ ایک شخص کی پوری زندگی ہی ماتم میں گزر گئی. کیوں؟ کہا آج دادا مرے تھے آج کی تاریخ میں، تو آج دادا کا ماتم، پرسوں نانا کا ماتم، نرسو چچا کا ماتم، پھر بڑے دادا کا ماتم. پتہ چل رہا پورا سال ہی گزر جا رہا ماتم کرنے میں ہی چلے جا رہا. تو یہ تو شعری حقیقت کے خلاف ہے. پھر کہتے گریا کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو. یوسف ابھی زندہ ہے، یوں غم نہیں کرتے. بھائی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر رویا، تو مجھے بتاؤ حضرت یوسف کی جدائی پر رویا، ٹھیک ہے یہ فطری بات ہے، کسی کا بیٹا گم جائے تو روئیں گا. اب بیٹا مل جائے تو تب بھی روئیں گا کیا؟ تو یوسف تو بعد میں مل گئے تھے تو بعد میں بھی روتے تھے کیا؟ وہ دلیل دے دو. تو رونا دیکھیے، رونا اور ہوتا ہے، ماتم اور ہوتا ہے. اہل سنت رونے کے مخالف نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہادت حسین کے واقعات ہی اتنے تکلیف دہ ہیں کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے، شہادت کے واقعات ہوتے ہیں، تو ہر نرم دل، ہر محب اہل بیت کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور جس کو رونا نہ ہے اس کو اس بات پر رونا چاہیے.
کہ میرا دل کتنا سخت ہے. تو ایک رونا ہوتا ہے الگ اور ایک ہوتا ہے ماتم کرنا. کپڑے پھاڑ رہے ہیں, سینے پھاڑ رہے ہیں, تلواریں بھالے وہ چھوٹے چھوٹے چاقو لائے ہیں. ارے بھیا امام حسین کو اتنا بڑا تیر لگا تھا, وہی ایک بار گھسیڑ دو نا. اتنا بڑا وہ لگا تھا, نیزا لگا تھا, پیٹ میں آر کے پار نکل گیا تھا, ایک ہی بار میں کرو نا. یہ اتنی سی بلیڈیں کیوں لے کے بیٹھے ہو جب کر رہے ہو تو؟ اتباع پوری کرو, پیروی پوری کرو, تقلید پوری کرو. تو یعقوب علیہ السلام نے رویا تھا تو بھائی یوسف گم ہو گئے تھے تو رو رہے تھے, تو فطری بات تھی. تو 14 سال تک تو نہیں روئے, اور یعقوب علیہ السلام کی سنت آج تک تم بھی ادا نہیں کر رہے ہو کہ یعقوب روئے تھے تو چلو آؤ وہ تاریخ جس تاریخ کو یوسف کھوئے تھے ہم بھی رونے بیٹھ جائیں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تو دلیلی بے سر پیر کی ہے. پھر کہتے ہیں حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے, لیکن حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن کرتے نہ محمد ماتم, تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے نا. سب سے پہلی بات کہ کوئی مائیکل ال ثابت کر دے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ہر سال رسول نے ماتم کیا, بتاؤ کس روایت میں ایسا ہوتا تھا کیا؟ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو جب بھی غزوہ احد کی تاریخ آتی تو رسول اللہ کہتے تھے ابو بکر آؤ, عمر آؤ, عثمان آؤ, علی آؤ, سب آ جاؤ, سب اپنے اپنے کرتے اتارو, یہ لو چھوٹی چھوٹی بلیٹیں. کیوں؟ حمزہ کا ماتم کریں گے آج. کوئی تاریخ میں ہے واقعہ؟ ارے بھائی جس وقت حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی, فطری بات ہے کہ جب موت ہوتی ہے, کسی کی میت ہوتی ہے, چاہے وہ شہادت کی موت ہو چاہے بستر کی موت ہو, فطری طور پر آدمی روتا ہے. مگر پھر ہر سال روتا نہیں ہے, پوری زندگی روتا نہیں ہے. میرے والد کے انتقال کو 19 سال ہو گئے. جب وہ تاریخ آتی ہے میں احسال ثواب کرتا ہوں, فاتحہ دیتا ہوں, برسی مناتا ہوں. یہ نہیں کرتا ابا کے وصال کی تاریخ آ گئی, کپڑے اتارو, چھوٹی سی بلیٹ لاؤ, ہائے ابا ہائے ابا. یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی. کہاں ہے تاریخ میں مجھے بتاؤ کہ حضرت حمزہ کا ماتم رسول اللہ نے ہر سال کیا ہو؟ اور جب رسول نے کیا, دیکھیے بیوقوف, یہ تو شعر ہم وہابیوں کے لیے کہتے تھے, اب ان پہ بھی فٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہابی بولتا ہے سمجھتا نہیں. یہ بھی ان کا بھی حال یہ بولتے سمجھتے نہیں. کہتا رسول اللہ حمزہ کا ماتم کرتے تھے, تو تم نے حمزہ کا ماتم کیوں چھوڑا؟ جب سنت سے ثابت ہے تمہارے نزدیک تو صرف حسین کا کیوں کرتے ہو, حمزہ کا بھی کرو. تمہارے نزدیک یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب کا ماتم ثابت ہے تو حضرت یعقوب کی طرف سے ان کی سنت پر تم بھی کرو. ایک ہی ماتم لے لیا, باقی سب چھوڑ دیا. تو الو بنا رہے ہو کیا؟ کہتے ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا. یہ جواب دیے ان کے شاعروں نے. ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جناب ہمت تو تمہیں جٹانی پڑیں گی جب آقا کہیں گے بدبخت میں نے 3 دن سے زیادہ ماتم اور غم کا اجازت نہیں دی تھی, تو 1400 سال تک کیوں غم منا رہا تھا؟ تو جواب تو تجھے دینا ہے ہمیں. ہم تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کی غم میں ہم رو لیا کرتے تھے, آنسو آتے, بے اختیار آنسو آتے, ہم رو لیتے. ہم کپڑے پھاڑ کے ماتم نہیں کرتے تھے, تماشا نہیں کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی بلیڈوں سے وہ چیرے نہیں لگاتے بیٹھے رہتے تھے. اچھا یہ بتاؤ, بڑا عجیب ہوتا ہے یار ماتم بھی. ماتم کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایمبولینس بھی کھڑی رہتی ہے ساتھ میں. بھائی یہ کیوں؟ ارے جو مر رہا ہے مر جائے خبیث. کیا یہ؟ اچھا 5,000 کسی نے بتایا کہ 5,000 شاعروں نے جواب دیے. بتائیے, میں تو 3,000 بول رہا تھا. تو ایمبولینس کیوں بھائی؟ کربلا کی جب جنگ ہو رہی تھی تو کوئی ایمبولینس تھی وہاں پر؟ ارے بھائی یا تو آر پر, تو تم بھی وہی کرو نا. ایمبولینس کیوں؟ یعنی ماتم بھی کرنا ہے, غم حسین بھی منانا ہے, اور مرنا بھی نہیں ہے. اس کا بھی خیال رہے کہ موت نہیں آنے پائے. ارے بھائی جب اتنا باعث برکت ہے, عبادت ہے, تو غم حسین میں, ماتم حسین میں مر جاؤ, جنت میں جاؤں گے نا. عقیدہ تو تمہارا یہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کو ریڈی رکھو, مرنے مت دینا, تو اگلے سال پھر چھوٹی بلیڈ لے کر آنا ہے. تو ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے کہنا, تم ہمت جٹا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم تو تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہ مناؤ, پھر بھی ہم نے منایا. ہمت ہو تو تم امام حسین کو جواب دینا کہ امام حسین نے کہا ابے تمہاری کتابوں میں لکھا گیا تھا, تم نے خود لکھا تھا کہ میں نے ہر لمحے پر اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کی, تو جب میں نے زینب کا ماتم گوارا نہیں کیا تو تمہارا کیسے گوارا کروں؟ تو ہمت تو تمہیں جٹانا ہے.
پھر کہتے کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ. یہ سنیوں سے کہہ رہے بھائی کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا ہمارے کو کاہے کو جلے گا یار، ہم تو تعاون کرنا چاہتے. بولو کتنی بڑی تلوار چاہیے، میں لا کے دیتا ہوں. ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی بلیٹیں کافی بہت بچپنے سے دیکھ رہے ہیں یار، ہم تھک گئے ہم وہ بلیٹیں کھلونے والی دیکھ دیکھ کے. بڑی تلوار لو، میں ویسی ہی تلوار لا کے دیتا ہوں جو کربلا میں یزیدیوں کے پاس رہی. میں تاریخ میں تھوڑا تلاشتا ہوں کہ تلوار کتنی بڑی رہی، کیا رہی، ویسی بنوا کے دیتے ہم. وہ تلوار سے اپنے آپ کو مارو. ہمارا سینہ کیوں جلے، ہمارا دل کیوں جلے؟ ارے ہمارا سینہ نہیں جلتا، دل نہیں جلتا. ہم تو کہتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں، پیٹے جائیں، چھیلے جائیں. یہ تو اللہ کا عذاب ہے. ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم تم کو ماتم سے روکنا ہی نہیں چاہتے. بے شک بے شک. ہم نے کب روکا؟ اللہ اکبر. ہم نہیں روکتے. ہم تو کہہ رہے ہیں قدرت کا تم پر عذاب ہے. یہ زینب کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے. قیامت تک روتے رہو، قیامت تک سینے پیٹتے رہو. اور اس کے بعد پھر شاعر صاحب کہتے، بڑا عجیب شعر لایا انہوں نے، کہتے محسن یہ مقبول روایت ہے، محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. کہا کہ جو قاتل ہے وہ کبھی روتا ہے؟ ہم نے کہا اپنے گھر کی کتاب دیکھو، جنہوں نے قتل کیا تھا وہی رو رہے تھے، ہم نہیں کہہ رہے. جناب زینب کہہ رہی تھی تمہیں نے میرے بھائی کو مارا. اب تصویر بہاتے ہو، آنسو بہاتے ہو، نوٹنکی کرتے ہو. زین العابدین نے کہا تھا تمہیں نے میرے بابا کو شہید کیا، تمہیں نے میرے چچا کو دھوکے دیے، تمہیں نے میرے دادا کو دھوکے دیے. اب آنسو بہاتے ہو، تمہیں قاتل ہو ہمارے اہل بیت کے. قیامت تک تم روتے رہو، قیامت تک تم پر لعنت برستی رہی. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، تمہاری کتاب کہہ رہے. تو یہ شعر تو تم پر گیا. جناب کبھی کبھی قاتل بھی مقتول کا ماتم کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو قاتل نہ سمجھے. اور میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، مسلمانوں کا اس زمانے کا جو سب سے بڑا قاتل ہے نا، ایک نہیں سمجھوں گے یار، ایک لفظ بولنا ہی پڑے گا، گجرات. بس اب اس سے زیادہ نہیں بولنے کی گنجائش ہے. وہی آج سب سے بڑا ماتم باز آیا ہے. وہ کہتا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس. تب کیا ہو گیا تھا وہاں پر؟ تو قاتل بھی ماتم کرتے ہیں، قاتل بھی روتے ہیں، قاتل بھی نوٹنکی کرتے ہیں. ضروری نہیں، یہ شعری غلط ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. جی نہیں، اکثر تو قاتل ہی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا شک اس پر نہ جائے. تو اس لیے تم بھی زیادہ پیٹ رہے ہو تاکہ لوگوں کو، نسلوں کو یہ لگے، نئی نسل یہ سمجھے بھائی یہ بہت پیٹ رہے ہیں، کالے پہنے، بلیک ہوگا، ڈارک بلیک ہے، بالکل براؤن بھی نہیں ہے، پورا ڈارک بلیک ہے. یہی بیچارے ہمدرد ہے، کتنے ہمدرد ہے. یہ تم چاہتے ہو، مگر خدا کی قسم جب تک اہل سنت و جماعت ہے تمہارے پردوں کو ہٹا کے بتاتے رہیں گے کہ ان کے رونے کو مت دیکھو، یہی قاتل ہے. رو اس لیے رہے کہ قاتل سمجھے نہ جائے، قاتل یہی ہے. لیکن آئیے اب اس کے جواب میں اہل سنت کے میں 2-4 اشعار پڑھ دیتا ہوں. آپ نے ان کے اشعار سن لی. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا کبھی ماتم نہیں کرتے. گریا کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، یوسف ابھی زندہ ہے یہ غم نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن کرتے نہ محمد ماتم، تو چلو ہم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. اب آئیے سنی شاعر کیا کہتا ہے، نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت. پورا 10 دن چلے جاتے نمازیں تک نہیں پڑھتے منوس، بس ایسی کالے کپڑے اسی میں بس. نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل تو سمجھ بیٹھا ہے غم کو عبادت. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل نبی سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل نبی سے، پر یوں سر عام ہم اس کا تماشا نہیں کرتے. ماتم کرے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے.
شیخ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر. لیکن میں واضح کر دوں کہ یہ آج ماتم میں باخدا کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے ماتم پہ اتنی تفصیلی گفتگو کبھی آج تک نہیں کی. برسوں سے میں 25 سال ہو گئے، آج بیٹھے بیٹھے ہم سوچ رہے تھے کہ یار میں کب سے خطاب کر رہا ہوں. 25 سال ہو گئے میں خطاب کرتے ہوئے، بہت چھوٹی عمر سے کر رہا ہوں، کبھی میں نے ماتم پہ نہیں بولا. وجہ کیا ہے؟ میری سوچ یہ ہے کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں پیٹے جائیں. تو جو انتظام قدرت نے کیا، ہم قدرت کے معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تعاون کریں گے، مداخلت نہیں کریں گے. لیجئے بڑی تلوار لیجئے، چھوٹے چاقو کو رکھ دیجئے، ذرا زیادہ چھیلیے، زیادہ کاٹیے، ذرا وہ لیگ پیس ادھر کا وہاں کا بھی کاٹو، ادھر والا لیگ پیس یہ بھی کاٹو، ذرا سب تو کاٹو یار. بس یہ اتنا ہی، بس پچک 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 کیا ہے. لیکن میں مجبور کیوں ہوا سن لیجئے، مجھے شیعوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر یہ انٹرنیٹ پہ لائی ہو رہی ہے، کچھ شیعہ بھی گالیاں آ گئی، کمنٹ چالو ہو گئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے. اب جب میں روم پہ جا کے دیکھوں گا تو وہ ویورز دیکھوں گا، اس کے وہ دیکھوں تو گالیاں. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں، تم نے تو ابو بکر کو گالی بکی، اگر آج غلام ابو بکر کو بکے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. تم نے تو ہمارے بزرگوں کو گالی بکی، ارے تم نے تو حسین کو گالی بکی، تم نے تو حسن پاک کو گالی بکی. اگر ہم کو بک دیا تو کون سے افسوس کی جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، بکو گالی. لیکن میں مجبور کیوں ہوا؟ مجھے شیعوں سے کوئی غرض نہیں. یہ جو آج ہمارے یہاں سنیوں میں نیم شیعہ بن گئے نا، یہ جو جھنڈورے پیٹ رہے ہیں، کم مناؤ، کالے پہنو، کب کوئی کالا پہن رہا ہے، کوئی صاحب ہرے پہن رہے. ہرے فقیر بھی نکل گئے آج کل. کیا بولے؟ حسین کا فقیر بھیک مانگ رہا ہے وہ. ابے میں نے کہا جاہل، جو حسین کا فقیر وہ مانگا نہیں کرتا. جو حسین کا فقیر ہو، جو حسین کا فقیر ہے وہ در در مانگا نہیں کرتا. اس لیے کہ جو حسین کا فقیر ہوتا ہے، حسین اتنا دے دیتے کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی. کون سے فقیر بنا رہے ہو؟ یہ سب جہالت ہے سنیوں. اور باخدا میں آج اس منبر سے کہہ رہا ہوں بلا خوف و تردید، ہماری جماعت میں اس وقت وہ نیم راہتی آ گئے جو چھپے ہوئے شیعہ ہے. خدا کی قسم خانقاہ اور درگاہوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ اندر سے کھودو کھٹے ہوئے یہ شیعہ تقیہ کر رہے ہیں. یہ سب تقیہ باز شیعہ ہے، پہچانو ان کو. آج یاد رکھو، اگر صرف اہل سنت و جماعت کا اگر صحیح مذہب سمجھنا چاہتے ہو، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جس کے ذریعے تم مذہب اہل سنت کو سمجھ سکتے ہو، صرف اعلیٰ حضرت کی ذات. یہ پیمانے اور اعتدال ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا کہ ہم محب اہل بیت بھی رہیں گے، محب صحابہ بھی رہیں گے، محب ائمہ بھی رہیں گے. ہم کسی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اہل بیت بھی انعام ہے، صحابہ بھی اللہ کا انعام ہے، رسول اللہ بھی اللہ کا انعام ہے، ائمہ بھی رسول اللہ کا انعام ہے. یہ انعامات ہے. ہم وہ ہے کہ پروردگار تیری ساری نعمتیں چاہیے، ہم کسی نعمت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ ہے جاہلوں کا ٹولہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالیاں بک رہے ہیں. ایک کو لیا تو ایک کو چھوڑ دیا. یہی تو پرانے فرقوں کا حال تھا. خارجی جو ہوئے انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، صحابہ کو لے لیا. ناصبی جو ہوئے انہوں نے امیر معاویہ کو لے لیا، علی کو چھوڑ دیا. شیعہ جو ہوئے انہوں نے اہل بیت کو لے لیا، صحابہ کو چھوڑ دیا. ہم اہل سنتی تھے کہ جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا، نہ عام صحابہ کو چھوڑا، نہ رسول اللہ کو چھوڑا. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب ہمارے، کیونکہ یہ سب اسلام کی شخصیات ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں جو گھسے ہیں اور اس طرح کی یہ سوشل میڈیا پر گمراہ کرنے کی چیزیں کر رہے ہیں، اس لیے آج مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں ان کا کچھ جواب دوں، ورنہ میرا دل نہیں تھا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو میں چھیڑوں. بہرحال